بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بیٹ پارس جہاں زیب کے ساتھ۔ کلبھوشن یادو پر آئی سی جے کا فیصلہ، دلائل کی ناکامی یا فورن پالیسی کی ناکامی، اور آرمی چیف کا اہم خطاب، یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں۔ پاکستان کی بات جو غلط ہاتھ میں آ گئی تو کلبھوشن یادو کا فیصلہ بین الاقوامی عدالت ہیگ میں نہیں، مری کی پہاڑیوں کی بلندیوں پہ ہوگا۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل بھی لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ خیال تھا کہ عالمی عدالت انصاف میں بھارت اپنے زخموں کو چاٹے گا، خیال تھا کہ بھارت کا بیٹا کلبھوشن یادو اور اس کے کرتوت خود بھارت کے لیے بوجھ بن جائیں گے، خیال تھا کہ پاکستان میں قتل و غارت گری، پاکستانیوں کے خون سے کھیلی جانے والی ہولی رنگ لائے گی، خیال تھا کہ دنیا میں رو کی بربریت، چانکیہ کے ماننے والوں کی شرارت اور مودی کی نام نہاد شرافت بے نقاب ہو جائے گی۔ لیکن یہاں تو خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے والی بات ہو گئی۔ ایسا کیا ہوا، ایسا کیوں ہوا کہ بھارت کا پروپیگنڈا کام کر گیا اور ہمارا سچ ہار گیا؟ کیا ہمارا مقدمہ کمزور تھا، ہمارے دلائل کمزور تھے، ہماری خارجہ پالیسی کمزور تھی، یا ہمارا عزم؟ اب بھارت میں ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، اس کامیابی کو مکمل کامیابی کی جانب، کلبھوشن یادو کی آزادی کی جانب پہلا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہی صورتحال ہے؟ کیا اب بھی راج ناتھ سنگھ کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ سرزمین پاکستان آج بھی اپنے دشمنوں کے لیے تنگ ہے؟ کیا اب بھی سشما سوراج کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ بھارت کا ایک بیٹا ہو یا بے شمار، کوئی بھی پاکستان کے بیٹوں کے لہو سے زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ کیا اب بھی نریندر مودی کو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ امن کی بھاشا کے بھجن گا گا کر اگر دہشت گردی کی بھاشا بولو گے تو نراشا ہی نصیب ہوگی؟ تم جندال کے کتنے ہی چکر لگوا دو، بلکہ پاکستان میں ہی بٹھا دو، پھر بھی پھانسی کلبھوشن یادو کا مقدر ہے، چونکہ پاکستانی قوم اپنے دشمنوں کو، اپنے مجرموں کو، اپنے پیاروں کے قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کرتی، اور تم ان قاتلوں میں سے ایک ہو۔ بچ کر رہنا، ڈر کر رہنا، ہمارے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کر چلنا، وقتی فتح کو مکمل نہیں سمجھنا، فتح دور ہے، ذلت نصیب ہے، ہمارے پاس مجرم بھی ہے، ثبوت بھی ہے اور عدالتیں بھی ہیں۔ تو کیا ہمیں عالمی عدالت انصاف کی ٹائم لائن کی، دائرہ کار کی، اختیار کی پرواہ کرنا چاہیے؟ جب بھارت کسی عالمی قوانین کی پرواہ نہیں کرتا تو کیا ہمیں اس چکر میں پڑنا چاہیے، یا یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے؟ اسی پر پروگرام میں آج ہم بات کریں گے، اور آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی اینالسٹ جنرل امجد شعیب صاحب، سیکیورٹی اینالسٹ ایئر وائس مارشل ڈاکٹر عابد راؤ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پی ایم ایل این سے سینیٹر نہال ہاشمی صاحب، اور فورن ایکسپرٹ ہیں، فورن افیئر ایکسپرٹ طارق پیرزادہ صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ سب کا۔ پہلے لیں گے بریک، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا طارق پیرزادہ صاحب، شروع میں ذرا نہال ہاشمی صاحب سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ بھی کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، بار بار ان کو کہلوایا بھی تھا، اتنا اہم ٹاپک ہے اور وقت پہ ان کو ہونا بھی چاہیے تھا تاکہ آپ لوگوں کی بھی وہ بات سنیں اور اس کو بھی رپلائی کر سکیں۔ لیکن میں آپ سے شروع کر رہی ہوں، یہ ہوا کیا ہے، یہ اس کیس کے جو تمام آپشنز ہیں آپ کے خیال میں کیا ہم نے وہ استعمال کیے ہیں؟ اور یہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ حکومت قصوروار ہے، حکومت کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ جذباتی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، یا پھر حقیقت میں یہی صورتحال ہے کہ بھارت کو دنیا کے سامنے ایک بار پھر معصوم بننے کا موقع مل گیا؟ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا، وہیں سے گفتگو میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، میاں نواز شریف کو موقع ملا کہ کلبھوشن کو یونائیٹڈ نیشنز میں لے جائے۔ میں پاکستان کے عوام کو سامنے
پھر یہ فکرہ کہتا ہوں، نواز شریف کو پچھلے سال یہ موقع ملا تھا کہ وہ کلبھوشن دہشت گرد کو، جس کے ہاتھوں پر 850 پاکستانیوں کا بالواسطہ اور بلا واسطہ خون ہے دہشت گردی کی شکل میں، اس کو وہ وہاں لے جائے. اسے کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ میں. میاں نے فیصلہ کیا میں نہیں لے کر جاتا، ساری قوم چیختی رہ گئی. اور مودی نے کیا کیا؟ مودی نے اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جندال کو یہاں بھیجنے کے باوجود فیصلہ یہ کیا کہ یہ پاکستان کو خنجر گھونپنے کا بہترین موقع ہے. پاکستان کو عالمی سیاست میں سفارتی سطح پر اور میڈیا اور پروپیگنڈے کی سطح پر تباہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی حل. آپ نے کہا کہ مودی نے مفاد دیکھا، میاں نواز شریف نے مفاد نہیں دیکھا. سر آپ کو پتہ ہے نون لیگ کہتی ہے کہ وہ نئے دور کے قائد اعظم ہیں، آپ کہتے ہیں مفاد نہیں دیکھا. کون سا مفاد نہیں دیکھا میاں نواز شریف نے پاکستان کا؟ اگر میاں نواز شریف نئے دور کا قائد اعظم ہوتا تو اس وقت بھارت دنیا میں ذلیل و رسوا ہو چکا ہوتا. لیکن بھارت کی جگہ اس وقت جو ملک ذلیل و رسوا ہو رہا ہے اس کا نام میاں نواز شریف نہیں ہو رہا ہے. اس کا یہ ملک ہوتا تو وہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر جاتا، وہ نہیں لے کر گیا ہے. اس وقت کلبھوشن ایک معصوم انسان ہے. بھارت کے پروپیگنڈے کی وجہ سے کلبھوشن پر لگائے گئے تمام پاکستانی الزامات، تاثر یہ کہتا ہے دنیا میں، پرسیپشن ہی تو ریالٹی ہے نا پارس، پرسیپشن ہی ریالٹی ہے. یہ لوگ اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. پاکستان بری طرح، میں 71 کے واقعات کا کبھی ذکر نہیں کرتا. بہت آسان ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہے. یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، ہمیں اس کیس کو کس طرح لڑنا چاہیے تھا اور کیا وہاں لڑنا چاہیے تھا؟ میں بتا دیتا ہوں. میں نے اس دن کئی چینلوں پر کہا، اس کے بعد کہا، آج کچھ اینکروں نے اس بات کو دہرایا بھی ہے. میں نے کہا تھا، اور میرے ساتھ جنرل غلام مصطفیٰ بھی تھے، میں ان کا دیانتداری سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگوں نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کسی بھی صورت میں اس مقدمے کو آپ عالمی عدالت میں نہ لے کے جائیں، کیونکہ عالمی عدالت کا جو اختیار ہے وہ اس وقت شروع ہوتا ہے عالمی عدالت کے قانون کے مطابق جب دو ملک اپنے آپ کو کسی ایک مسئلے کے متعلق اس کے سامنے پیش کریں. یہاں پر ایک سوال، جب کشمیر کے معاملے پر بھارت عالمی عدالت میں جانے کو تیار نہیں ہے، پانی کے معاملے پر جانے کو تیار نہیں ہے، سرکری کے معاملے پر جانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے کہ ہم کیوں گئے، ہم نے کیوں آمادگی ظاہر کر دی؟ دیکھیں مختلف نظریات ہیں، لیکن میرا نظریہ یہ ہے، نواز شریف میرے یہ تاریخی بیان ہے اور میں پوری دیانتداری سے اس کو دہرائے دیتا ہوں. میاں نواز شریف 100% بھارت کے ساتھ ایک ذہنی ہمدردی رکھتے ہیں. ایک دوسرے وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ہمارا دوست ملک ہے، وہ دل سے سمجھتے ہیں. لیکن یہ سوچ جو ہے پاکستان کی سلامتی کے بنیادی 3 مفادات جو ہیں، جن کا نام کشمیر، سیاچین اور سرکریک ہے، میاں نواز شریف کی سوچ اس کے ساتھ اس طرح متصادم ہے جس طرح 2 پہاڑ ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. آپ نے نہال ہاشمی صاحب، طارق پیزادہ صاحب کی بات سنی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے پاکستان کے مفاد کو نہیں دیکھا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ کا کہنا ہے کہ اگرچہ عالمی عدالت نے ہمارے موقف کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ہم نے کلبھوشن کے معاملے کو وہاں لے جا کر دنیا کے سامنے اٹھایا تاکہ بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو سکے. سر یہ عالمی عدالت نے موقف تو آپ کا مانا نہیں جو آپ لے کر گئے تھے، تو یہ بھارت کا چہرہ آپ نے بے نقاب کر دیا، آپ نے اسے ایکسپوز کر دیا. یہ جو باتیں ہیں آپ کی، موقف ہے اس کی، آپ خود ہی نفی کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آپ نے ایک سے ایک ماہر قانون، فارن افیئرز، محب وطن، سرٹیفکیٹ گیونگ لوگ بیٹھائے ہوئے. ماہر قانون تو آج کوئی نہیں آیا. پیزادہ صاحب جیسے دوست بیٹھائے ہوئے. جی فارن ایکسپرٹ. تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پھر آپ ماہر قانون ہیں کہ جی عالمی عدالت نے ہماری بات نہیں مانی؟ محترمہ میں نے کہا نون لیگ کا موقف ہے. سر سوال تو پورا سنیں نا نہال ہاشمی صاحب، یہ غلط بات ہے. سر میں نے کہا نون لیگ نے کہا. آپ بتائیں مانی بات، موقف کو تسلیم کیا، میں نے غلط بات کی ہے. آپ قابل ہیں، آپ بالکل نہیں. ہم نے آپ کو جو بات، میں وکیل ہوں نا، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں جو پروسیجر ہے پوری دنیا میں ایک سا وکالت کا ہوتا ہے کہ ایڈ انٹرم ریلیف مانگی جاتی ہے اور وہ ہمیشہ دی جاتی ہے ایڈ انٹرم ریلیف تاکہ ٹل دا فائنل ڈسپوزل. آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. پاکستان کی عدالتوں میں کبھی ریلیف ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. امریکہ کی عدالتوں میں کبھی ریلیف ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. نہال بھائی وکیل میں بھی ہوں. کسے چکر دے رہے ہیں آپ؟ شروع کر دیں. کسے چکر دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیں سر آگے. آپ اس کوارٹر کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں طارق صاحب
जो क्वार्टर पाकिस्तान को हमें जो मोदी से मिला हुआ है, जो मोदी से मिला हुआ है, को में बरकरार रहे। और जिस तरह से इन्होंने सर्टिफिकेट प्राइम मिनिस्टर के बारे में दी है, मैं यही कह सकता हूं कि मैं इनके लिए दुआए खैर कर सकता हूं कि अल्लाह ताला दुआए खैर करें। और जरा ये बात भी मान लें, नवाज शरीफ वो शख्स है, मैं चाहता हूं आप मुल्क के लिए दुआए खैर करें, जिसने 7 एटमी धमाके किए। हाँ जी, ठीक है। तारीफों से पहले सर एक सेकंड, निहाल हाशमी साहब, मैं जरा अपने पहले सवाल पे आ जाऊं। शरीफ वो शख्स है जो अपने ठीक सर मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये माने ना कि आप भारत का जो मकरू चेहरा, दहशतगर्दी से भरपूर चेहरा जो आप बेनकाब करने के लिए गए थे, वो आप मान लेना कि आप लोग नहीं कर सके। अगर आप लोग कर सके होते तो क्या भारत में अभी जश्न मनाया जा रहा होता? क्या वो पहले राउंड को अपनी कामयाबी करार देते सर? अब कौन जश्न मना रहा है कौन नहीं है तो अल्लाह जाने, मगर एक बात मैं जानता हूं, जिस तरह से 1.3 अरब हिंदू और वहां के रहने वाले जश्न मना रहे हैं। नहीं देखा होगा ना, नहीं देखते। पीरजादा साहब बोलने नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? प्लीज आप बात कीजिए निहाल हाशमी साहब। पीरजादा साहब हरदड़मी पे उतर आए हैं। मैं ये भाई, आप मेरे प्यारे भाई से कश्मीर के केस को गुज़श्ता 70 सालों में नवाज शरीफ साहब ने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, बुरहान वानी और जो इंडिजिनस मूवमेंट है, जो इंतफादा है, चले गए हम सर। 1 साल से ठोस सबूत रखकर आप बैठे हुए हैं। कुलभूषण यादव ने 2 दफा 2 एतराफात उसके मौजूद हैं। हमने फायदा क्या उठाया है? निहाल हाशमी साहब ये बताइए ना। मैं नहीं बोलता, अगर आप सुनना, आप बताएं हमने फायदा क्या उठाया है? प्लीज, मैं एंकर बनकर ही सवाल कर रही हूँ सर, सवाल करती हूँ, ईरान जवाब मिलता है। आप पार्टी ना बने, पार्टी देखे ना, ये तो बड़ा आसान है कि एंकर को ब्लेम कर दो। निहाल हाशमी साहब, मुझे पार्टी बनने का कोई शौक नहीं है, मैं सिंपल सवाल कर रही हूँ। नहीं होती है, आप बोलना शुरू हो जाती है। सवाल का जवाब देना ताकि बाकी सबको भी शामिल करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 मुल्कों के जजेस बैठे हैं, बेशुमार वहां पे दलाइल है। मैं जाती तौर पे एज ए लॉयर मैं चाहूंगा कि इस केस को तवालत मिले, ताकि इंडिया के एक पोर्शन को एक्सपोज कर सके दुनिया के सामने, हम बलोचिस्तान को बयान कर सके। सर मैं जरा आगे चलूं, बाकी सबको मजीद खुदकुशी का इरादा है। हुसैन मुबारक पटेल के हवाले से वो जो पासपोर्ट, मैं जरा आगे चलूंगी। अब मेरा एक सवाल सुन लें। सारी चीज को बता, बहुत अच्छी बात है, सारी बातें अब याद आ रही हैं, अच्छी बात है सर। लेकिन तमाम जो सीनियर कानूनदान है वो कह रहे थे आलमी अदालत में पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपको पता है सर, ये जो गुस्सा है ना, ये इसलिए है कि कौम जानती है कि कुलभूषण यादव एक आम इंडियन नहीं है, वो एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है जिसने पाकिस्तान के सैकड़ों मासूम लोगों की जाने लेने का एतराफ किया है। तो जो अपनी जानों से गए, जो जख्मी हैं निहाल हाशमी साहब, उनकी फैमिलीज, उनके बीवी बच्चे आप लोगों की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं सर कि इस कुलभूषण यादव को इबरत का नमूना बनाएं, इसको इबरत का निशान बनाएं। क्या ये उम्मीद आप लोगों से रखी जाए? बना चुके हैं। कब बनाया आपने? बना चुके हैं, आपके कहने से नहीं सर, मेरे कहने से नहीं, अवाम की ख्वाहिश है। सिर्फ पेट्रोल आप देखें ना, ये बातें आपको पेट्रोल लग रही हैं, आपको कौम के एहसास, जज्बात का एहसास नहीं है। क्योंकि हमें इस मुल्क को डिवाइड नहीं करना, यूनाइट करना है। और यूनाइट करें आप, ठीक है सर। कुलभूषण यादव को हम कहीं नहीं जाने दे रहे हैं, उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा के हम दम लेंगे। ठीक है, कुलभूषण अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे, उससे पहले वो फराग नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान का मुजरिम है, पाकिस्तानी कौम का मुजरिम है। सर, फैसला यहाँ पर होना चाहिए या किसी आलमी फोरम पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि मुझे इस चीज़ का मुझे भी अफसोस है कि हम वहाँ पे गए क्यों। और मैंने बहुत सारे वकला से और लोगों से भी बातचीत की है, और उनका यही ख्याल है कि जो 29 मार्च को हमने कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन उनकी एक्सेप्ट की, उसमें जो हमने एक क्लॉज ये रखी हुई कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे हम आपकी जुरिस्डिक्शन कबूल नहीं करेंगे, हमें उसी चीज़ को यहाँ से उसको इस्तेमाल करना चाहिए था। वही अपनी उस जो एक्सेप्शन हमने रखी हुई थी और जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जाने में अच्छा। अब चीज़ ये है कि मेरे दलाइल जो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहिए था, मुझे अपनी ज़ाती तौर पे अंदाज़ा है कि वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है। और मैंने यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के अदारों को देखा है काम करते हुए, मैं हिस्ट्री देख रहा था, उसमें अक्सर औकात हुआ है कि इनको बड़ी ताकतों ने अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है, या बड़ी ताकतों या उनके इत्तेहादियों ने इसको इस्तेमाल किया है, ये प्रेशर्स लेते हैं। अब चीज़ ये है कि उसके शवाहिद मौजूद हैं। अब आप देखिए कि इंडिया की एप्लीकेशन इधर एक्सेप्ट हुई और आपसे तवक्को की जा रही है कि 5 दिन के अंदर आके आप सारा कुछ वहाँ पे केस भी लड़ दें। ठीक, 5 दिन में तो आप पता नहीं अपनी लीगल टीम भी इकट्ठी कर सकेंगे कि नहीं। बिल्कुल ठीक। ये इन्होंने आपको टाइम ही नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर आप आर्गूमेंट देखें, हमारे वकील की आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग थी, बहुत मजबूत आर्गूमेंट थी,
لیکن اس کے باوجود اس کو انہوں نے جو تجربے کار وکیل کہا جا رہا ہے سر. نہ وکیل فوج نے وکیل کیوں دیا؟ کل آرمی چیف نے یہ بات کی نا, کیا فوج کو قانونی معاملات کا علم ہے سر؟ یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. میں ایک چیز آپ بتاؤں, انہوں نے, میں وہاں تقریر میں موجود تھا, جو بات جس پیرائے میں انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ملک کے جتنے مسائل ہیں وہ بہت پہلے سے کم ہوئے اور آج ہم ایک ترقی کے رستے پہ چل پڑے ہیں, لیکن یہ رستہ ہم تب فالو کر سکیں گے, اس پہ تب ہم رہ سکیں گے اگر سارے ادارے مل کے اپنی اپنی ذمہ داریاں اٹھائیں. اور انہوں نے کہا کہ جی آپ صرف فوج سے کام لیتے رہیں. میں کرتے ہیں اس پہ بات, لیکن وکیل کیوں دیا آپ کے خیال میں؟ اور اگر بات اسی طرح کی ہے تو نا تجربے کار, نا مکمل تیاری, کمزور دلائل, اکیلی ذمہ داری سے گورنمنٹ پہ ڈالی جا سکتی ہے سر؟ ہاں, اس کا وجہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کے لا منسٹری نے فیصلہ کرنا تھا اور وکیل پیدا کرنا تھا. لا منسٹری نے تو یہ طے کر لیا کہ جی ہم نے پیشی کرنی ہے. اب وکیل اگر نہیں ہے یا آپ کر نہیں سکتے تو پھر کسی نے تو کرنا تھا. فوج اپنا مقدمہ, سر اٹارنی جنرل کے سمرٹس کی دوا ہیں, وہ کیوں نہیں گئے کیس لڑنے کے لیے؟ وہ کہہ رہے ہیں کمزور کا, بھارت کا مقدمہ کمزور ہے. اسٹاف نے رونا یہی رویا ہے کہ کیا وکیل بھی ہم نے کر کے دینا تھا. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر دوسرے لوگ ادارے کام نہیں کر رہے, یہ چیز حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ سب اداروں کو تھوڑا تھوڑا پش کریں تاکہ وہ اپنے ذمہ داریاں سمجھائیں, فیصلے جانے, اور یہ فیصلے کی جو پیروی کی ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہندوستان کے موقع میں انہوں نے کہا جی کہ ہندوستان نے کہا جی اس کو وہاں سے اغوا کیا ہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا نے کیا ایران سے احتجاج کیا کہ جی ہمارا بندہ اغوا ہو گیا وہاں سے, آپ کریں, یا ایران نے پاکستان سے کہا. ایک جھوٹ تھا جو وہاں پہ بیان کیا ہمارے وکیل نے, اور وکیل نے اس کے علاوہ بھی جو جتنے بھی آرگومنٹس دی ہیں وہ ویلڈ آرگومنٹ ہے. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو وکیل کی بات ہے. آپ نے اس پہ اپنی رائے دی, تو عابد راؤ صاحب کی رائے اس پہ بنتی ہے, پھر میں آپ ہی سے ذرا بات کروں. بالکل, لیکن اس میں یعنی اتنا حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے جو انڈیا کی جو آرگومنٹس ہیں یا ان کے اعتراض ہیں, باوجود اس کے کہ ہمارے اعتراضات کے بعد وہ ویلڈ نہیں رہتے, ان کو انہوں نے وقت دیے کہ نہیں یہ پھر بھی انڈیا کی بات ایسے ہے. اور یہ دوہرا معیار آپ دیکھ لیجئے کہ اینڈ تک جائے گا اور وہاں آپ کو انصاف نہیں ملے گا. میں نے ایک دو وکلا سے بات کی اور وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ, اور انڈینز کو عموماً وہاں پہ فیور ملتی ہے, ہمیں بڑی ٹکریں مارنی پڑتی ہیں. تو لابی بڑی اسٹرانگ ہے نا سر, ہماری حکومت نے تو کبھی بولے نہیں. آج آپ کو مجھے ایگزیکٹ پتا ہے کہ کل بھوشن جو ہے اس کے اوپر جو الزامات ہیں ان میں سے ایگزیکٹ واقعات وہ کون کون سے ہیں جو اس نے کیے جہاں پہ اتنے لوگ مارے گئے. بالکل کیا حکومت نے اپنے عوام کو اس بارے میں ایجوکیٹ کیا؟ ٹھوس ثبوت رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اعتراضات رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہی میں نے پوچھا تھا فائدہ سرتاج عزیز صاحب نے تو سینٹ میں جا کے کہہ دیا کہ ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. ٹھیک, عابد راؤ صاحب ذرا پہلا سوال سر ذرا اس کو کلیئر کر دیں. آپ کے خیال میں فوج نے وکیل کیوں دیا؟ کیا وہ اپنے انداز میں فوج یہ کیس لڑنا چاہ رہی تھی سر, یا پھر فوج کو جو حکومتی وکلا ہیں ان کی اہلیت پر ان کو کوئی شبہ تھا, یا پھر یہ ایک سجیشن دیا گیا جسے حکومت نے قبول کر لیا؟ سجیشن ہی ادارے صاحب نے کہا نا کہ اگر لا منسٹری یہ فیصلہ نہیں کر پاتی تو جب بھی کوئی ڈیسیجن میکنگ میں ویکیوم ہوگی, خلا ہوگی, تو کوئی نہ کوئی تو اس کو ریپلیس کرے گا. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں آپ اس کا ہولسٹک ایک وہ لیں. اس میں کئی اداروں کا فیلئر ہے, جس میں سب سے زیادہ ذمہ داری تو نواز شریف صاحب پہ آتی ہے ایز پرائم منسٹر اینڈ ایز فارن منسٹر, جو انہوں نے کوئی نہیں رکھا اور وہ خود فیصلہ کر دیتے ہیں سارے, اور وہ ان میں کم از کم اس ڈومین کی صلاحیت بالکل نہیں ہے. فارن افیئرز کو بالکل نہیں سمجھتے, وہ سمجھتے ہیں گڈ ول پہ کشمیر بھی مل جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے ہماری کشمیر پالیسی کیا ہے, ہماری انڈیا کے بارے میں کیا پالیسی ہے؟ اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی دوستی ہونی چاہیے تو اس کا ایک روڈ میپ بنا کے دیں کہ جی ہم یہ کریں گے, انڈیا یہ کرے گا. انڈیا نے ایل او سی ابھی تک اتنا ہاٹ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اس پہ کوئی آپ کو جو ہے نا ایک دن کا ریلیف نہیں دینا چاہ رہا. بلوچستان میں یہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے, سیپریٹسٹ کو فنڈ کر رہا ہے, افغانستان کو اس نے ہاٹ کیا ہوا ہے. آپ بالکل بات ٹھیک کریں, لیکن میرا ذرا پہلا پوائنٹ کلیئر کر دیں سر. ایک ایسا وکیل جسے آرمی جسے فوج سلیکٹ کرے وہ کمزور مقدمہ کیسے لڑ سکتا ہے؟ چونکہ فوج تو پوری تیاری کے ساتھ اترتی ہے نا سر, پہلے پوری پلاننگ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر میدان میں اترتی ہے. آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ نے 4-5 دن میں پہلے تو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ اگر آپ نے جانے کا ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ جائیں گے تو پھر آپ کو چاہیے تھا کم از کم 15 دن اور ان سے لیتے. آپ کے پاس تھنک ٹینک کسی قسم کا نہیں ہے, لیگل معاملہ ہو, فارن افیئرز کا معاملہ ہو, اکنامک ہو, یہ اپنی ایک کچن کیبنٹ سے سارے فیصلے کرتے ہیں, اس لیے ان کے اکثر فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. میں یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ کا عدالتی نظام بھی اس میں ذمہ دار ہے. سربجیت سنگھ ان کا پہلا جو ٹیررسٹ تھا 91 میں اس کو سزائے موت ہوئی تھی, وہ 22 سال اسی ایگزیکیوشن کے انتظار میں رہا,
پھر کسی نے اس کو جیل میں سر پھاڑ کے مار دیا, آپ نے ایک ٹیررسٹ کے پیچھے اپنے ملک کی بدنامی کروا لی. اس کا بھی معاملہ جو سول عدالت کی بجائے فوج نے چلایا, تو ایک تو یہ تھا کہ آپ کے ٹیررسٹ یہ اور فوجی عدالتیں بن گئی تھی. اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں, ہم کیسے اس مقدمے کو چلائیں, جو لاس ہو گیا اسے کیسے ریکور کریں؟ دیکھیے وے فارورڈ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے اب وقت ہے کہ وہ قوم سے خطاب کریں اور اپنے جو بھی احساسات ہیں انڈیا کے بارے میں وہ قوم کے ساتھ شیئر کریں. نواز شریف صاحب اگر خود دوستی کرنا چاہ رہے ہیں, جو بھی ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ان کی چیزیں تو سب کو پتہ ہے نا سر, اور وہ ملک کے خلاف یا برا تو نہیں سوچ سکتے ملک کے لیے. گورننس فیلئر ہے, ہر ڈومین میں فیلئر ہے. ابھی وہ انہوں نے آج بتا رہے تھے کہ ان کی سینچری ہونے والی ہے 4 سال میں فورن ٹرپس کی. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں وہ کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. ہر جگہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد تو کرتی نہیں ہے, آپ اوروں کو کیوں کہتے ہیں پاکستان ہے. سر ایک بات, خود ان پہ کرپشن کے ایک اور بات پہ ذرا کامنٹ کر دیں کہ جندال کی ملاقات اور جو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ساری, تو ہماری جو اس وقت اپوزیشن ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب کو سیکیورٹی رسک قرار دے رہی ہے. کیا آپ کے خیال میں اپنے ملک کے وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک قرار دینا, اس حد تک جانا اپوزیشن کے لیے یہ ٹھیک ہے یا صحیح ہے بات؟ دیکھیے یہ تو صحیح نہیں ہے. آفٹر آل وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ چاہے ان پہ الزامات کرپشن کے ہیں, منی لانڈرنگ کے ہیں اور کک بیکس کمیشن سارے غلط والے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. اس لیے پاکستان کی حرمت کے لیے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں آپ کو ٹائم دیتی ہوں نہال ہاشمی صاحب, ذرا مجھے 1 منٹ دیجیے گا کیونکہ طارق پیرزادہ صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس سے بھی پہلے جنرل صاحب, اپوزیشن مشکوک کیوں ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے یہاں پر؟ میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میاں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم اور انڈر اوتھ ہیں. میں یہ نہیں تصور کر سکتا کہ وہ ارادتاً کوئی ایسا کام کرنے جسے پاکستان کو نقصان پہنچے, لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ وجہ تو نہیں ہے کہ معاملات و ملاقاتوں میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے؟ کیا یہ وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں, ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے. ابھی مثلا جنرل کا کیس آپ دیکھ لیجئے, اس کو بالکل بادشاہوں کی طرح کہ جی اس کو امبیسی میں ٹیلی فون کیا وہاں دلی, اس کو ویزا دے دیں, ویزا مل گیا, آئے آگے مری کا ویزا نہیں تھا وہاں لے گئے. ٹرانسپیرنسی یہ ہوتی ہے کہ وزیر اعظم ہے آپ, جنرل پاکستان کا دشمن ہے, اس کے ٹویٹس پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا, بدترین دشمن, لیکن وزیر اعظم کا ذاتی دوست ہے. یہ کتنا بڑا کلیش ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ذاتی دوست, ذاتی ملاقات کہہ کے ابھی بھی جب آپ وزیر اعظم ہیں, ذاتی دوستی کے جہنم میں آپ نے اس ملک کے لیے ووٹ لیے ہوئے, آپ نے یہاں مفاد دیکھنا ہے, اور اس کو اگر آپ نے ملنا ہی تھا تو اس کو ٹرانسپیرنٹ بناتے, اس میں فورن آفس کا کوئی لوگ کو آدمی بیٹھتا, منٹس وغیرہ لیتا کہ کیا بات ہوئی ہے. آج انگلیاں اٹھنی ہیں اسی وجہ سے کہ میاں صاحب نے اس کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے رکھا. میں ذرا یہ جندال ملاقات پہ بات کروں گی, آپ طارق پیرزادہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عابد راؤ صاحب نے بات کہی کہ منتخب وزیر اعظم ہے. جنرل صاحب نے کہا میں وعدہ ہو کر مؤدبانہ انداز میں تمام تر احترام کے جذبات کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا بات کہ امریکہ کے نو منتخب صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ نہ تو کوئی مستند صدر ہے اس وقت, نہ ان جیسی جمہوریت دنیا میں ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2 بڑے مسائل پر امریکہ کا صدر اپنی وفاداری اس کی مشکوک ہو چکی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے تازہ ترین معاملے میں اسرائیل سے آئی ہوئی انٹیلیجنس کی انفارمیشن جو ہے روسیوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اسپیشل کاؤنسل مقرر ہو گیا ہے اس کے اوپر, اسپیشل کاؤنسل کانگریس نے مقرر کا اس کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کا حکم دیا اور وہ مقرر ہو گیا ہے. دوسری بات, جو روسیوں کے ساتھ کیمپین کے دوران ان کے روابط تھے اس پر کیا ہوا, جنرل فلن کو دھکے دے کر نکالا گیا. اور جنرل فلن کو اس لیے نہیں نکالا گیا کہ وہ کوئی نالائق آدمی تھا, وہ وفاداری کے مسئلے پر, جھوٹ بولنے کے مسئلے پر, جن تمام مسائل پر نواز شریف بنیادی طور پر ایک مجرم ہے. ٹھیک ہے نہال ہاشمی صاحب, ذرا اس بات کا بھی جواب. اور دوسری بات یہ کہ سر جندال کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے, کیا اب آپ سمجھتے ہیں اس کو ضروری کہ اس کے اوپر وضاحت دی جائے, چونکہ سب جو باتیں کر رہے ہیں, اپوزیشن جو کہہ رہی ہے, وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. کہا جا رہا ہے بدلتے ہوئے حالات میں یہ کہہ دینا کہ ذاتی ملاقات ہے نا, یہ اب لوگ ان باتوں میں نہیں آئیں گے. ایک تو جسٹس طارق پیرزادہ صاحب جس طرح سے ڈکلیئر کر رہے ہیں ملزم ہے, میں بھی ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی فورن ایجنٹ تو نہیں ہے, یہ ضرور کہیں پاکستان میں انتشار, لیکن میں وزیر اعظم نہیں ہوں. اور آپ ہیں, آپ کی ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ آپ ہیں کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے. ضرور ہے, نہیں بالکل درست ہے. میں بھی مجرم ہوں, ایجنٹ ہوں, لیکن میں نواز شریف نہیں ہوں. امریکہ وزیر اعظم تو نہیں ہے, میں وزیر اعظم نہیں ہوں. نہال بھائی, انٹرنیشنل اسپائی ایجنسی کے آپ کوئی نمائندے
نمائندے ہیں. میں کہتا ہوں 100% ہوں، لیکن وزیر اعظم پاکستان نہیں ہوں اور نریندر مودی کا نمائندہ نہیں ہے. ذرا نہال ہاشمی صاحب کو بول دیں. جی نہال ہاشمی صاحب. نہیں میں ڈر رہا ہوں اب آپ سے. میں دوسرے طرف جی اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ محسوس کریں گے کہ کیا بات کہاں پہ کس فورم پہ کیا جائے، کب کس سے ملاقات کیا جائے، یہ ان کا ڈومین ہے. nobody can force him جو چیز ریویل کرنا چاہے مطالبہ ہو رہا ہے نا. لیکن he is the supreme commander of Pakistan. نمبر 2 سن لیجئے نا. مجھے بھی میرے دوست عابد بھائی نے کہا کہ جی کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے. عابد بھائی خدا کو مانے بہت بڑی تھنک ٹینک ہے ہمارے پاس، ہر سبجیکٹ پہ تھنک ٹینک ہے، اور تھنک ٹینک کے بغیر کوئی چیز چلتی نہیں ہے. آپ مشورہ نہیں مانتے نا ان کا. کیبنٹ نہیں ہمارے پاس، ہم سب دوسری بات بھی سن لیں جو وہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کے توسط سے پوچھوں پہلے وہ کون سا تھنک ٹینک ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ہم پراپر مشاورت کرتے ہیں اور آپ کو کسی کل چین نہیں ہے. بات یہ اگر آرمی، دیکھیے آپ لوگوں نے ایک بات کی کہ آرمی کو دینا پڑا وکیل. ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ جو بھی وزارت ہوتی ہے اس کی کوئی خاص سبجیکٹ ہوتی ہے، اور اس خاص سبجیکٹ کے لیے لا بھی میں بھی بڑی ڈائیورسٹی ہے. تو کوئی کرمنل لائر ہے، کوئی سیول ہے، کوئی انٹرنیشنل ہے، کوئی بینکنگ ہے، کوئی شپنگ ہے. اس لحاظ سے وہ منسٹری کہتی کہ یہ لائر ہمارے لیے سوٹیبل ہے. اس لحاظ سے وزارت جو دفاع ہے اور جو آرمی ہے انہوں نے خاور قریشی کو پراپر اور ایکوریٹ انہوں نے ان کو پیش کیا، اور انہوں نے بہت ہی پراپر. ایک دوست نے کہا کہ 90 منٹ کنزیوم بات ہو رہی تھی میاں صاحب. دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 90 منٹ آپ اپنے اگر سالڈ آرگومنٹ چند منٹ پہ پیش کر سکتے تو آپ نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. اچھا کیا کر دی نہال ہاشمی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 50 منٹس بھی نہ دلائل دیتے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن مجھے بریک لینی ہے. لیکن بریک سے پہلے ذرا نہ جاتے تو سب سے بہتر ہوتا. جی میں خود وکیل ہوں، کئی وقتوں میں ٹھیک. میں ذرا میاں صاحب کے حوالے سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں. بریک لے لوں ذرا کرتے رہے اور میں نے 10 منٹ میں سماپت کیا اور وہ کیس میں جیتتا رہا ہوں. وکالت میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ بات کرنی پڑتی ہے، ادھر ادھر کی رام کہانیاں نہیں سنانی پڑتی ہے. آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں. اب جتنی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر. سر میرا تو ایک سمپل سا سوال ہے وہ یہ کہ دیکھیں سشما سراج، اب سوال سننے کے لیے مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. نہال ہاشمی صاحب سمپل سا میرا ایک سوال ہے. آج پوری دنیا میں کامیاب خارجہ پالیسی ہماری ہے، اس وجہ سے انڈیا جو ہے نکولس نمبر نہیں بن سکا. نہال ہاشمی صاحب ذرا سوال. سر سشما سراج یہ کہتی ہے کہ کلبھوشن ہمارا بیٹا ہے اور اسے بچانے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں اور ہمارے وزیر خارجہ بھی ہیں نا سر. تو کیا انہوں نے یہ بات کبھی کہی کہ کلبھوشن یادو پاکستان کا دشمن ہے، پاکستانیوں کا قاتل ہے، یہ دہشت گرد ہے اور اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے؟ انہوں نے نام ہی نہیں دیا. آپ بات کر رہے ہیں الفاظ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ادارے نے کلبھوشن یادو کو سزائے موت دی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان از دا الٹیمیٹ کنٹرولنگ پاور. اس نے آپ کا سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ میں عملی کام کرتے ہیں. ایک صرف آپ کیا بات کر رہے ہیں نہال صاحب کے لیے میں میاں صاحب کا صرف ایک عمل بتا دوں. عملی اقدام کیا ہم نے. نہال صاحب ایک بات سنیے. میاں صاحب گئے انگلینڈ جب ایئرپورٹ پہ اترے وہاں پہ اپنے گھر جانے کے لیے تو ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ جی آپ نے بہت بڑا ایک جاسوس پکڑا ہے کلبھوشن اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں انڈیا کو بھی ہم سے شکایات ہیں، پاکستان کی شکایات. نہیں یہ لفظ نہیں تھے. یہ غلط کر رہے ہیں. بان کی مون والا یہ میاں نواز شریف کے ہیں ذاتی دشمن. آپ سن لیجئے. یہ آپ میاں نواز شریف کے سارے ذاتی دشمنوں کو اگر میاں نواز شریف نے کہا اپنے گھر کے باہر کہ ہم نے انڈین ایجنٹ پکڑا ہے، ہم نے کلبھوشن کو پکڑا. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. اب ان کی تو ذاتی طاقت ہے. چلے آپ بتائیں جی کیا کہا. آپ بتا دیں کیا کہا. میں بتا دوں. او بھائی جان ذرا میری بات سنیں. آپ بتا دیں. نہال بھائی میں آپ کا نوکر، مجھے بات کرنے دیں 1 منٹ. خیر کی بات جی جلدی بتائیں پھر آپ دیکھیں میاں صاحب نے انقرہ میں کھڑے ہو کر ایک فکرہ کہا تھا. ایک فکرہ انہوں نے کہا کہ سوال صحافی نے کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف سازش کرتے ہیں. یہ کام یہ کچھ اس طرح کی بات تھی جہاں بان کی مون جو یہ انقرہ کا مشہور فکرہ ہے. جی میں آج نہال ہاشمی صاحب سے یہ درخواست کروں گا اس ملک سے وفاداری کا کچھ تو قرض ادا کریں. کچھ قرض. یہ صرف پرائم منسٹر کی وفاداری انہیں ان کو سینیٹر بنوا دیا ہے. اس سے آگے اب یہ چھوڑ دیں. اس ملک کے مفاد کا خیال رکھیں. آپ کے پاس کوئی کشمیر پالیسی نہیں ہے. کوئی نواز شریف اسی پر جو فکرہ ہو گیا. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کوئی روڈ میپ دیا ہے نواز شریف کی
اس جرت کی وجہ سے کہ جو اس نے ساتھ اچھا بریک کے بعد ذرا اس ڈسکشن کو آگے کریں گے. چھوڑ دیں ساتھ دھماکے کو, سب کو پتہ ہے کس نے کروایا. اوکے ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں, دیکھ رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں نے بریک لے لیا سر, پھر سمجھ نہیں آئے گی کیا بات کی آپ نے. میزائل ٹیکنالوجی لے کے آئی ہے وہ نواز شریف ہے. اچھا طارق زیادہ صاحب, آپ سجن جندال اور میاں نواز شریف کی ملاقات کے حوالے سے آپ بھی کافی جذباتی ہیں, اور اب تو نہیں میں جذباتی نہیں, سنجیدہ ہوں. اچھا چلیے یہ بھی اچھی بات ہے, سنجیدہ سبھی ہو جائیں تو کیا بات ہے. کچھ لوگ جذباتی بھی ہیں اور سنجیدہ بھی ہیں, وہ جاننا چاہ رہے ہیں اس بارے میں. اور دوسری بات, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو یہ آئی سے جے کا جو فیصلہ ہے نا, اس کو اور سجن جندال کی ملاقات جو ہے اس کے تانے بانے جوڑ رہے ہیں. جتنی باتیں ابھی بریک سے پہلے نہال ہاشمی صاحب نے کی ہیں, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا ابھی پردے اٹھنے ہیں؟ دیکھیں پردے تو کاش پاکستان میں اٹھنے شروع ہو جائیں, اور جلد اٹھنے شروع ہو جائیں تو پاکستان کو کے مفادات کو, سلامتی کے مفادات کو پہنچنے والے نقصانات کو محدود کیا جا سکتا ہے. ورنہ اگر وہ نوٹس باہر نہ آئیں جو کہ جندال اور نواز شریف کی ملاقات کے نوٹس ہیں, اگر کسی نے تیار کیے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں قومی سلامتی پر بے شمار شکوک میں اضافہ ہوگا. کیا آپ بھی مشکوک ہیں اس حوالے سے؟ بڑے سخت مشکوک ہوں. دیکھیں سر آپ تو ایسے باتیں کریں جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ کلبھوشن یادو کو بچانا ہے پھانسی سے اور اس کو ہر طرح کی ریلیف دینے کی کوشش کرنی ہے. میں آپ کو وہ بات کرتا ہوں جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں ان کے بیانات. آپ کا کیا خیال ہے کہ وائٹ ہاؤس میں روس کا کوئی ایسا جنرل یا کوئی تاجر داخل ہو سکتا ہے جس نے امریکی افواج کو کبھی گالی دی ہو؟ یہ امریکہ کی تاریخ میں نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. روس امریکہ کی ایگزامپل نہیں, میں مثال اس لیے دے رہا ہوں, یہ بڑی چھوٹی کیوں دیتے ہیں جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو. اب اسی پہ ایک بات, جنرل صاحب کل پرسوں سے آپ سن رہے ہیں نا سر, کتنی ایگزامپلز دی جا رہی ہیں کہ عالمی عدالت نے فیصلے دیے اور امریکہ نے ان کو نہیں مانا, ماننے سے انکار کر دیا. سر ہم اس رویے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب عالمی دباؤ کو سائڈ پہ کر کے کلبھوشن کو پھانسی کی سزا انجام تک پہنچا سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. دیکھیں بعد میں پرابلمز بن جاتی ہیں. ابھی آپ چلے گئے عدالت میں, اب آپ کو اس کے پروسیڈنگز کا حصہ بننا پڑے گا. یہ آپشن میرے اندازے کے مطابق, اور بعض وکلاء سے جن سے ہم نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کیا ہیں تو آپ کو پہلے یہ آپشن استعمال کرنی چاہیے. آپ نے ایک ایکسیپشن رکھی ہوئی ہے جو آپ نے جورسڈکشن کے لیے سائن بھی کر کے دیا ان کو 29 مارچ والا, اس میں یہ ایک آپشن نیچے ہے, ایک ایکسیپشن دی ہوئی ہے کہ اگر ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہوا, ایشو ہوا, تو اس پہ اگر 3 سال مقدمہ چلے تو پھر 3 سال ہم بھی لٹکے رہے اس میں. بالکل یہی ہوگا. یہ یہاں پہ آپ وہ تو چھوڑ دیجئے 3 سال مقدمہ چلے, تو مل گیا نا ریلیف پہ. مجھے یہ جو میں نے پروسیڈنگز ابھی دیکھی ہیں جس کے ذریعے ان کو ریلیف ملا ہے, اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ایویڈنس کی بجائے وہ ایک فیور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے عابد راؤ صاحب, ہمارا مجرم ہمارا فیصلہ ہماری سزا, کیا دنیا کو ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے اور ہم دے سکتے ہیں سر؟ ہم دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس لیڈرشپ ایسی ہو جو سوچتی ہو اس معاملے پہ. یہ اس طرح فورن آفس نہیں چلایا جاتا جس طرح پاکستان چلا رہا ہے. دیکھیے جو بھی آپ کی پالیسی ہے وہ سٹیٹڈ نہیں ہے, ایڈ ہاک بیسس پہ, نی جرک ریاکشن پہ ہم بات کرتے ہیں کہ فلانا واقعہ ہو گیا. آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کی دوستی آج دنیا میں کس کے ساتھ ہے؟ افغانستان آپ پہ آنکھیں دکھا رہا ہے, ایران آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے, پوری دنیا سے ہماری دوستی ہے, تبھی ہم کسی سے دوستی نہیں ہے پاکستان کو. ٹھیک ایک سیکنڈ نہال ہاشمی صاحب ہم لیڈ کر رہے ہیں, شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں. یہ چائنا نے جو سی پیک آپ کو دیا یہ ان کی پلان ہے, یہ آپ کا پلان نہیں ہے. آپ اس کا غلط کریڈٹ لے رہے ہیں. یہ چائنیز نے انویسٹمنٹ اپنی کرنی تھی وہ کر رہے ہیں اور پاکستان سے مان گیا. دشمن ہے سر پاکستان کے اکانومی کو بوسٹ ہونے دیں. دشمن نہیں ہوں, آپ لوگ غلط ڈیلی کر رہے ہیں, آپ لوگ غلط بات کا کریڈٹ دے رہے ہیں. 40 ممالک کی افواج کا سربراہ پاکستان کا سابق سپاہ سالار جنرل راحیل شریف ہے. یہ ہماری سکسس آپ کے سب جنرلوں کو خریدنے کی سوال کوشش ہے, جس پہ آپ آ گئے کیا بات کر رہے ہیں؟ آج انڈیا آپ کا پرائم منسٹر کے پیرول پہ آپ کے چیف آف آرمی صاحب نہال ہاشمی صاحب ایک سیکنڈ ذرا, نہال ہاشمی صاحب ایک سیکنڈ, میں آپ کو موقع دیتی ہوں سر. آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر, آپ نے عابد راؤ صاحب کل آپ نے آرمی چیف کی تقریر سنی ہوگی نا سر,
انہوں نے کہا نا کہ ساری ذمہ داری فوج پہ ڈال دی گئی ہے. سر اگر سارا کام فوج کر رہی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ صرف موٹر وے اور میٹرو بنا رہی ہے؟ یہی تو کہہ رہا ہوں میں کہ وہ کچھ نہیں کر رہی ہے. نواز شریف صاحب کے پاس سوائے موٹر وے کے اور کوئی ترقی کا راستہ نہیں ہے. وہ جہاں جاتے ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں اور وہ اس میں پینما سے شریف فیملی کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, ان کے دفاع کی کوشش کر رہی ہے. سر اب 7 سال ہو گیا پوری گورنمنٹ, یہ میرا خیال طلال چودھری صاحب اور وہ دوسرے بھی تھک گئے ہیں, وہ جن کو موٹو گینگ کہتے ہیں, دانیال عزیز, وہ بھی تھک گئے ہیں. اب کہاں پہ ڈیفینڈ کریں ان کو؟ اس ملک سے وفادار کوئی نہیں ہے ان کی پارٹی میں. یہ جب تک یہ 2 پارٹیاں رہیں گی یہ دیمک کی طرح چاٹیں گی اس ملک کو. پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے چارجز ہیں. نہال ہاشمی صاحب دیکھنا پڑے گا. ان سے پوچھے یہ وفادار ہیں اس ملک سے, اس نظام سے, اس ریاست سے؟ ناٹ ایٹ آل. جو لوگ کوئی بھی وفادار نہیں ہے. دلیل دے نا نہال بھائی, دلیل دے کہ عابد رؤف وفادار نہیں ہے. ٹاک شو میں دلیل دے میں چاہتا ہوں. دھجیاں نہیں بکھیرتے ہیں. نواز شریف میں مان لوں گا, میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. اب یہ لیڈر کو ڈیفینڈ کرنے کی بات شروع ہو گئی ہے. سر ٹائم بھی ختم ہو گیا. نہال ہاشمی صاحب, عابد رؤف صاحب, جنرل شعیب صاحب اور طارق پیرزادہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.